ایک مومن معاشرے اور ایک مسلم معاشرے کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، ایک مرد مسلم کی نفسیات یہ ہونی چاہیے، ایک مرد مومن کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جذبہ یہ ہو کہ ہمارا برادر مومن ہم سے بہتر جگہ پر فائز ہو جائے۔ اب لفظیں بدل دوں، اگر واقعی کوئی آئیڈیل پیرنٹس ہوں، گڈ پیرنٹس ہوں، اچھے والدین ہوں، تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ان سے بہتر سطح زندگی پر فائز ہو جائے۔ بھئی اگر یہ ہدف نہیں ہے تو انسان اچھا والد و اچھی والدہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں کسی ماہر تعلیم کا جملہ دہرا رہا ہوں، بلکہ میں عرض کر دوں کہ کس کا جملہ ہے۔ پروردگار انہیں صحت و عافیت و سلامتی سے رکھیں، میرے بزرگوں میں سے ہیں، میرے شفیق بزرگ ہیں اور بہت اچھے رائٹر رہے ہیں، بچوں کا ادب تخلیق کیا انہوں نے، بچوں کے لیے بہت لکھا، بڑوں کے لیے بہت لکھا، پوری زندگی ایک مثالی ایکٹیوسٹ کے طور پر زندگی گزاری انہوں نے۔ اور ہم میں سے ہیں، آپ میں سے ہیں، جناب سید غلام حیدر صاحب نقوی دہلی میں تشریف فرما ہیں، اچھے ادیب، اچھے قلمکار اور اچھے بچوں کی فکر رکھنے والے، معاشرے کی فکر رکھنے والے۔ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے، میں تو ایک انسان کی کامیابی کا معیار یہ رکھتا ہوں، ایک انسان کی کامیابی کا معیار یہ رکھتا ہوں کہ اس انسان نے جہاں سے جس سطح سے زندگی شروع کی ہے، اس کے بچے اس سے بلندتر سطح سے زندگی شروع کریں۔ اگر اس کے بچوں نے بھی اسی سطح سے زندگی شروع کی جس سطح سے اس نے شروع کی تھی تو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کوئی ترقی نہیں کی۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا بہترین بات ہے۔ جس طریقے سے ہر والدین کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہاں یہ ہوتی ہے بڑی شخصیت۔ جس طرح آپ کے سینے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ سے بہتر جگہ پر پہنچے، اگر یہی پدرانہ شفقت کا جذبہ دوسرے تمام فرزندان ملت کے لیے پیدا ہو جائے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری امت کا دوسرا فرد ہم سے بہتر جگہ پہ کھڑا ہو جائے، یہ وہ مثالی کردار ہوگا کہ جس کا اجر پروردگار عالم کی طرف سے جو ملے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس جذبے کا اظہار کیسے ہوگا؟ دوسروں کے لیے بہتر سوچنا۔ دیکھیں بالکل نفسیات بدل جائے گی۔ ایک فرد کو اور ایک معاشرے کو جو گھن اندر سے لگتا ہے، اس گھن کا کیا نام ہے بتائیں گے کوئی مجھے؟ یہ لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے، خدا نہ کرے کتاب میں دیمک لگ جاتی ہے، یہ جو کتاب میں دیمک لگتی ہے کتاب کو پاؤڈر بنا دیتی ہے، لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک فرد میں، ایک انسان میں اور ایک معاشرے میں کون سا گھن لگتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے جو انسان کو خود تباہ کرتا ہے، حاسد کو تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے، گھروں کو تباہ کرتا ہے، معاشروں کو تباہ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ حسد کریں، آپ یہ چاہیں کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہو، آپ کا بیٹا آپ سے بہتر ہو، آپ کا بھائی آپ سے بہتر ہو، آپ کا دوسرا عزیز آپ سے بہتر ہو، آپ کا دوست آپ سے بہتر ہو۔ جب آپ دوسرے کے لیے بہتری چاہیں گے تو سوچئے کہ پروردگار آپ کے لیے کیا چاہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اگر ایسی نفسیات پیدا ہو جائیں، اور جس کے نمونے ہیں ہمارے پاس، جس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس، معصوم تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم نے جو اپنے اصحاب تربیت کیے، جو اپنے اہل بیت تربیت کیے، اس میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ مطالب اور عرض کروں گا کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو فریضہ ہے جسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن
منکر، یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے، اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ اور دیکھیے جب ہم اہم ترین کہتے ہیں کسی چیز کو تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں عموماً یہ نسبی اور اضافی ریلیٹیو ہوتی ہیں۔ ایک زاویہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ چیز سب سے اہم ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں گے کوئی دوسری چیز سب سے زیادہ اہم نظر آئے گی، یہ ریلیٹیو ہوتی ہیں۔ تو اس کی ریلیٹیوٹی اپنی جگہ محفوظ، لیکن بہرحال یہ ان چند اہم ترین فرائض میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز واجب قرار نہیں دی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ اللہ ہے، 1000 بار 100,000 بار اس طرح کی رقیق تعبیریں استعمال کرتا ہوں صرف اس لیے کہ بچوں نوجوانوں کو یاد رہ جائیں اور وہ اس میں کسک اور کھٹک پیدا ہو اور سوچیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، وہ اللہ ہے، کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا، میں جو جملہ کہنا، وہ کوئی IMF کا ڈائریکٹر تھوڑی ہے کہ قوموں پر ٹیکس لگائے خواہ اپنے فائدے کے لیے، سمجھائے یہ کہ تمہارا فائدہ ہے مگر ہو اس کا اپنا فائدہ۔ یہ جو سرمایہ، مغربی سرمایہ داری کا خونخوار پنجہ، اس کی جو نحوستیں ہیں معاشرہ انسانی کے لیے، اسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو مجبوراً وفادار بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ واقعاً اشتباہ میں ہیں، مغالطے میں ہیں، معلوم نہیں کدھر جا رہے ہیں، چونکہ یہ میڈیا اور یہ ایڈورٹیزمنٹس اور یہ اشتہارات یہ غیر ضروری چیز کو آپ کے لیے ضروری بتاتے ہیں، اور جو آپ کے لیے ضروری ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو فائدہ ہے ان کا، کہتے ہیں میاں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دھوکہ فریب، اگر دھوکہ فریب نہ بھی ہو، ضرورت ان کی پوری کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ 100,000 بار نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ ایک رقیق تشبیہ تھی تاکہ مسئلہ جو ہے سماجیات سے جڑ بھی جائے اور بات ذہنوں تک منتقل۔ اللہ ہے بے نیاز، غنی علی الاطلاق، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اصل لفظ محتاج متصور نہیں ہے اس کی ذات کے لیے، کسی چیز کا محتاج نہیں، غنی، بے نیاز، یہاں تک بے نیاز آپ کی اچھائیوں سے بھی بے نیاز ہے۔ جو آپ کے کمالات ہیں ان سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ جہاں مخلوقات کے کمالات کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ خالق ہے، اس کے صفات الگ ہیں، الفاظ صرف مشترک ہیں، الفاظ مشترک ہیں ورنہ کوئی شے مشترک نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق، ہم عبد ہیں، وہ معبود، ہم مرحوم ہیں، وہ راحم، ہم محتاج کرم، وہ کریم اور اکرم الاکرمین۔ کوئی چیز مشترک نہیں اور ہماری کسی صفت کا وہ محتاج نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہماری شے کا محتاج نہیں، ہماری کسی صفت کا محتاج نہیں۔ تو پھر اس نے ہمارے اوپر یہ واجبات کیوں عائد کر دیے؟ نماز پڑھو واجب ہے، روزہ رکھو واجب ہے، حج کرنے کو جاؤ واجب ہے، امر بالمعروف کرو واجب ہے، نہی عن المنکر کرو واجب ہے۔ یہ سب ہماری اپنی ضرورتیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اب مثال ہی دیتا رہوں۔ چھوٹا بچہ وہ جانتے ہی نہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول والے بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، ایسا لباس پہننا اور ایسی شرٹ پہننا اور ایسی پینٹ پہننا اور ایسی بیلٹ لگانا اور ایسا ایک ایک چیز۔ اور اسی طرح ماں باپ کی طرف سے الگ اس بچے کے اوپر تاکید ہوتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو، حالانکہ ماں باپ کو کچھ نہیں اس سے حاصل ہے۔ جو کرے گا اس سے بچے کی تربیت ہوگی، بچے کا فائدہ ہوگا، بچے کا مستقبل روشن ہوگا، بچے کی شخصیت مضبوط ہوگی۔
اب یہ مثال ادھوری ہے، کوئی مثال اللہ کی شان میں پوری نہیں اترتی مخلوقات کی، چونکہ اب وہ زمانہ گیا جب تعلیم جو تھی عبادت سمجھ کے دی جاتی تھی، اب تو تعلیم تجارت ہو گئی ہے، تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسکول والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑی لمبی لمبی فیس لیتے ہیں، لیکن بہرحال اگر اس ایک پہلو کو نظر انداز کر دیں تو جو کچھ ایک معلم، ایک استاد بچے پر، طالب علم پر، اسٹوڈنٹ پر لازمی قرار دیتا ہے یا والدین لازمی قرار دیتے ہیں، کس کے لیے؟ فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا فائدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرائض ہم پہ واجب قرار دیے ہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہم پر، ہمارے لیے فائدہ پلٹ کے آنے والا ہے، یہاں تک کہ توجہ رکھیے گا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اس صلوات کا فائدہ بھی پلٹ کے ہم ہی کو ملتا ہے۔ ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری زبان کیا، ہم خدا سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ پہ رحمت نازل کر، وہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ جو خود کائنات رحمت پروردگار ہیں، جو خود خلق عظیم پر فائز ہیں اور جو خود رحمت عالمین ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، جو خود کائنات رحمت پروردگار ہوں ان پر رحمت کی دعا ہم کریں گے۔ مگر کیوں یہ واجب ہے؟ واجب ہے، مستحب نہیں ہے، صرف اسے مستحب نہ سمجھیے گا، واجب ہے، واجب ہے، کم سے کم زندگی میں ایک بار کہنا تو واجب ہے ہی۔ سعادت مند ہیں وہ جو ہر روز کہیں، سعادت مند ہیں وہ جو ہر نماز میں کہیں۔ حدیث ہے، پوچھا گیا کہ حدیث صحیح، یوں تو صلوات کے بہت سے فائدے ہیں، مگر ایک فائدہ بیان کر کے آگے بڑھوں، اور یہ وہ حدیث ہے جسے میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ جن کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے دلائل ہیں میرے پاس، ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے جو رسول پر صلوات بھیجنا نہیں چاہتے، گوارا نہیں ہے انہیں، ابھی 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم تو نماز میں مکمل ہی نہیں ہوتی نماز جب کہ تشہد میں کم سے کم صلوات نہ پڑھیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو نماز کے تشہد میں صلوات نہیں پڑھتے، ابھی روئے زمین پر ایسا گروہ موجود ہے۔ میری خود ملاقات ہوئی، میری گفتگو ہوئی، سمجھے میرا مناظرہ ہوا ان سے کہ تشہد میں آپ حضور کا نام لیتے ہیں مگر صلوات نہیں پڑھتے، کہ ہاں ہم صلوات نہیں ضروری سمجھتے، ہم واجب نہیں سمجھتے نماز میں صلوات۔ ان لوگوں نے بھی یہ حدیث ضرور نقل کی ہے، ہائے کیسی پستی سی پستی ہے، کیسی محرومی سی محرومی ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے بھی نہ کر پانا، اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے بھی نہ کر پانا، یہ نفسیات نہ پیدا ہو گئی۔ تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے حدیث، یہ صحیح سند ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ واضح ہے؟ تو یہ جو سب سے بظاہر، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر خدا کی قسم بظاہر میرا خیال ہے سب سے مختصر اور سب سے آسان اور سب سے بڑی عبادت کا نام ہے صلوات۔ سب سے مختصر، اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ زبان پہ سبک اور آسان نہیں ہو سکتی، اور کوئی شرط نہیں، وضو کر کے صلوات پڑھیے شرط نہیں ہے، یوں باوضو ہمیشہ رہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو نہیں ہے تب بھی آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں۔